الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ سورہ الکہف کی آخری آیات میں سے چند آیات آخری رکوع ہے جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، ان لوگوں نے جو کفر کرنے والے ہیں، کہ وہ میرے بندوں کو یعنی میں نے نیک بندوں کو مجھے چھوڑ کر دوست اور سرپرست بنا لیں اور پھر اپنا کام چلائیں، یا مجھ سے زبردستی اپنی مغفرت کروائیں، یہ گمان انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسے لوگ کافر ہیں، خدا کے منکر ہیں، خدا کی توحید کے منکر ہیں، اس کی قدرت کے منکر ہیں، اس کے علم و حکمت کے منکر ہیں، اس کے اختیارات اور اقتدار کے منکر ہیں۔ اور انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جہنم کو پہلے سے تیار کر رکھا ہے، بس صرف ان کے آنے کی دیر ہے، باقی سب کچھ جہنم میں پہلے سے تیار ہے۔ مہمان نوازی اس کو استہزاءً کہا گیا، جس طرح قرآن دوسری جگہ پہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ تو بشارت تو وہ ہوتی ہے جس سے بشرہ کھل جائے، چہرہ کھل جائے۔ بشارت کو بشارت اسی لیے کہتے ہیں کہ بشرے پر یعنی جسم پر، شکل پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے۔ کوئی آدمی ایک اچھی خبر سنتا ہے تو اس سے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو ان کے لیے جہنم کی مہمان نوازی تیار ہے۔ ظاہر مہمان نوازی تو جنت میں ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں آپ کی تواضع کر لیں گے، اس کے جوتوں سے تواضع کی گئی، تو تواضع تو نہیں تھی۔ تواضع کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو احترام دیا گیا۔ جوتوں سے مرمت کی گئی تو مرمت تو نہیں، اس کو اور بھی بگاڑ دیا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بجائے اس کے کہ انسان مقصد حیات کے طور پر وہ بات مانے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اب انسان کو وسائل حیات کا تعین تو خود اپنے طور پر کرنا چاہیے، اس میں آزاد ہے وہ۔ آپ وسائل تعین، وسائل معاش یا پیشہ اپنے طور پر متعین کریں، جو حرام نہ ہو تو اس پیشے کو اختیار کریں۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، آپ انجینئر بننا چاہیں، آپ فلاسفر بننا چاہیں، آپ معلم بننا چاہیں، آپ کاروباری بننا چاہیں، تاجر بننا چاہیں، آپ مزدور، کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن مقصد حیات کا تعین وہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور آپ کے بس میں بھی نہیں ہے۔ یہ کام آپ کو سپرد نہیں کیا گیا ہے انسانوں کو۔ انسانوں کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مقصد حیات کا تعین کر دے، نہیں کر سکتے۔
جتنی عمریں ساری دنیا کے لوگوں کی ہے نا، یہ ایک آدمی کو دی جائے، اور جتنا تجربہ سارے انسانوں کا ہے ایک آدمی کو دیا جائے، تب بھی وہ مقصد حیات کو متعین نہیں کر سکے گا۔ آخر شیطان کی بھی تو عمر ہمارے بابا آدم سے زیادہ ہے نا، وہ ہمارے بابا آدم تو اس کے سامنے پیدا ہوئے، ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ اس کے سامنے پیدا بھی ہوئے، زندگی بھی گزار گئے، مر کب بھی گئے۔ تو ان سارے لوگوں کے تجربے، ان کی ساری کی عقلیں، سمجھ، یہ سارے چیزیں شیطان کے سامنے ہیں۔ تو کیا شیطان اپنی اس عقل اور اس تجربے کے بنیاد پر ابھی تک راہ راست پر آ چکا ہے، آ گیا ہے؟ اور کیا کوئی انسان اس سے بڑھ کر تجربہ حاصل کر سکے گا، اتنی عمر پا سکے گا جتنی عمر شیطان کی ہے، ابلیس کی؟ پتہ نہیں وہ جنت میں کتنی عمر رہا، کتنا زمانہ وہاں پہ رہا، اس نے جنت دیکھی بھی ہے، دنیا بھی دیکھی ہے، سارے انسان اس کے سامنے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی مٹی، اس کی ساخت، اس کی جو جسم ہے، اس کا جو جسم ہے وہ ابھی تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو شیطان آ کر اس کو ٹٹولتا تھا، دیکھتا تھا کیسے چیز بنائی ہے، دیکھتا تھا میں اس کو کیسے ورغلاؤں گا، کیسے اس کے سامنے اسے دھوکہ کیسے دوں گا، اسے اپنے راستے سے کیسے ہٹاؤں گا۔ اس زمانے سے وہ تھا۔ تو صرف عقل کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر کون سا انسان ہے جو اپنا مقصد زندگی متعین بھی کر لے گا، اور عقل کے نتیجے میں اور تجربے کے نتیجے میں وہ سمجھ بھی جائے گا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں بتاؤں تمہیں وہ لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے اور تاوان میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساری تگ و دو صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے استعمال کو حکمت کہا ہے، حکمت کہا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، مال کا استعمال، پیسے کا استعمال، دنیا میں اور کیا چیزیں ہیں نا، تو پیسہ ہے، تو ان ساری چیزوں کا استعمال درست طریقے سے بڑی حکمت کی بات ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت بڑا خیر اور بہت بڑا نفع اسے پہنچا جس کو حکمت دی گئی۔ تو حکمت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کا بندہ نہ بنے نا دنیا کا، اس کے استعمال کا درست طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ارد گرد گھومتے رہیں، اس کا طواف کرتے رہیں، اس کو چومتے رہیں۔ میں کلاس میں بھی یہ مثال پیش کرتا ہوں، آج بھی درس میں نے مثال پیش کی کہ ایک طالب علم کے پاس گاڑی ہے، وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، اور بہت دور سے گرمی میں، سردی میں، بارش میں، برف میں، کہاں پہ وہ گاڑی اس کو لے آتی ہے کالج۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گاڑی تو بڑی اچھی چیز ہے، اس نے تو مجھے برف میں، سردی میں، گرمی میں، بڑی بھیڑ باڑ میں، بڑے دور سے مجھے یہاں پہ کالج لے آیا، تو اب اس کا طواف شروع کر دو، اب اس کو چومنا شروع کر دو، اب اس کو شروع کر دو کہ اس کو کندھے پر اٹھانے کی کوشش شروع کر دو، اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس نے تو مجھے بڑی مصیبت سے نکالا، بڑے دور سے مجھے پہنچایا، بڑے کام کی جگہ پہ مجھے پہنچایا۔ اب وہ کام کی جگہ پہ تم نے کیا تم تو صبح سے لے کر دوپہر تک اس کو چومتے رہے، اس کا طواف کرتے رہے۔ کہتا ہے یار تم ایسے فضول وقت کا، میں تو کہتا ہوں یہ بڑی چیز ہے، اس میں تو بڑا بڑا کمال ہے۔ بھائی کمال ہے تو کمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہیں استعمال کر کے اس مقصد کی طرف اپنی توجہ کر لو، وقت اسے دے دو جو مقصد ہے۔ آپ پڑھتے نہیں ہو، کلاس میں آتے نہیں ہو، اور کہتے ہو گاڑی نے بڑا کمال کر دیا کہ مجھے کالج میں پہنچا دیا، تو کمال تو کر دیا، لیکن تم نے تو اس کمال پر پانی پھیر دیا۔ تو دنیا کا استعمال، دنیا کے ساتھ رویہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بندے بنیں، آپ اس کا طواف کرنے لگے۔
آپ اس کو چومتے رہیں، آپ اس کو دل کے اندر جگہ دیتے رہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، اس پر سواری کریں، گھوڑے کی طرح سواری کریں، اس پہ منزل پر پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کر دیں۔ تو منزل کیا ہے؟ تو منزل خدا کی رضا ہے، وہ نہیں ملے گا تو کچھ بھی نہ ملا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اپنے آپ کو فلسفی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں عقل کل ہوں، میں تو بہت، یہ لوگ ویسے باتیں کر رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں اپنے طور پر ٹھیک ہوں، میں سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ تمہاری جس طرح نصیحتیں مجھے بہت کی گئی ہیں، مجھے نہیں ضرورت اس کی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اسی گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، درست کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہیں بندے دنیا کے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہی تو ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج میں سوچ رہا تھا حبط، میں نے کہا یہ حبط کا اصل معنی کیا ہے؟ تفسیروں میں ٹٹول کر دیکھا، کتابوں میں ٹٹول کر دیکھا، حبط کا مطلب عجیب سا لگا۔ حبطت اعمال، ان کے اعمال ہم تو کہتے ہیں نا، ترجمہ کرتے برباد ہو گئے، غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ دیکھا تو حبط کے عجیب معنی۔ حبط کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے، کوئی کسی کو کوڑا مارے تو اس پہ اس کے اثرات ہوں، کہیں کوئی زخم ہو اس کے اثرات، زخم مندمل ہو جائے لیکن اس کا نشان وہ رہ جائے۔ اور ایک معنی حبط کا یہ تھا کہ ایک جگہ جو ہے جسم میں، ایک جگہ ویسے پھول جائے، ورم آ جائے اس کے اندر، پھول جائے۔ اس بکری کو بھی حبط کہتے ہیں، حبط ہو گئی، حبطت الشاۃ، بکری کو یا بھینس کو یا جانور کو، جو جانور ہوتے ہیں چرنے والے، اس کو حبط ہو۔ حبط کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اتنا کھانا کھایا، اتنا اس نے چارہ کھایا کہ اس کے دونوں جانب پھول گئے، یا تشی چور تمگوائی نا، دونوں طرف پھول گئے۔ تو اس کا مالک یہ سمجھا کہ ماشاءاللہ بڑی سیر ہو گئی، آج تو اس نے بڑا اچھا چارہ کھایا ہے، حالانکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ بند ہو چکا ہے، وہ ابھی کی تبھی پھٹنے والا ہے، وہ مر جائے گا ابھی۔ تو حبطت کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بظاہر تو نظر آتا ہے کہ چیز ٹھیک طرف جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ پھول گیا ہے، صحت مند جانور صحت مند ہو گیا ہے، وہ صحت مند نہیں ہوا، برباد ہو گیا ہے، ابھی کی تبھی مرنے والا ہے۔ اس طرح پشتو میں کہتے ہیں نا، اس کو اغیڑ و تشویرے، پیٹ خراب ہو گیا۔ اتخم، عربی میں کہتے ہیں تخم و اتخم، اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، بدہضمی ہو گئی اس کو۔ تو یہ حبطت اعمالہم، اچھا یہ جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ کام یہ برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نہ ان کے اعمال کو وزن دیں گے نہ ان کو وزن دیں گے، ان کے اعمال کو وزن نہیں دیں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا دوسری جگہ، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم اعمالہم کرماد، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جو تیز آندھی کے دن اس پر وہ آندھی چلے اور اس کو اڑائے ہوا میں، کوئی وزن اس کا نہیں ہے۔ خود ان کا بھی وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیزیں ہیں، خدا کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہیں ہے، خدا کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، جہنم ان کا بدلہ اسی لیے ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے انکار کیا، توجہ ہی نہیں دی، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے مذاق بنایا، رسول کی بات کو مذاق بنایا۔ یہ جو لوگ لطیفے سناتے ہیں آیتوں کے بارے میں، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، کسی حدیث کے بارے میں، ہاں لطیفے سناتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو ویسے مذاق کر رہے ہیں، خدا کی کتاب اور اللہ کی باتیں اور اللہ کی شریعت اور دین اور اسلام کے عقائد تمہیں مذاق کے لیے ملے ہیں،
کہتے ہیں ہم تو ویسے گپ لگا رہے تھے، اس میں بھی گناہ ہوگا۔ انہوں نے مذاق بنایا۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، کردار پیش کرنے والے ہیں، کردار اپنانے والے ہیں، با کردار لوگ ہیں۔ ایمان کے بغیر تو کردار نہیں بنتا نا، وہ تو کردار نہیں، وہ تو کاروبار ہے جو مغرب میں ہے۔ کسی کو انسان سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو کردار ہے، لیکن کسی کو پیسے والا سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کون سا کردار ہے؟ کسی کے جیب میں ڈالر دیکھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کون سا کردار ہے؟ کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہو کر اس کی آؤبگت کرنا، اس کے سامنے ہنسنا مسکرانا یہ کون سا کردار ہے؟ یہ تو کردار نہیں ہے۔ عامل الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو سدا بہار باغیں ان کے لیے مہمانی کے طور پر تیار ہیں، خالدین فیہا، وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں جانا نہیں سوچیں گے، جنت سے کہیں جانا نہیں سوچیں گے۔ یہ عجیب عجیب لوگ سوالات کرتے ہیں، یار جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کہیں جائیں گے نہیں، یار اکتائیں گے نہیں، اکتائیں گے نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ دنیا تغیر پذیر کیوں ہے؟ اس دنیا میں انسان کا مزاج تغیر پسند کیوں ہے؟ ادھر سے ادھر جاؤں، دھوپ میں جاؤں، سائے میں جاؤں، گرمیوں میں فلان جگہ پہ جاؤں، سردیوں میں فلان جگہ پہ جاؤں، پہلے وہ کام کرتا تھا، یار اس سے اکتا گیا ہوں، وہ کام کروں، پہلے یہ کا، یہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہماری دنیا تغیر پذیر ہے، دن رات، سورج چاند تارے، یہ وہ، گرمی سردی، ہاں، تو جس دنیا میں ہم جس دنیا کا حصہ ہیں وہ چونکہ تغیر پذیر ہے تو ہم بھی تغیر پذیر ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے اور ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم تغیر پذیر نہ ہوں تو ہم وہ پیپر کیسے دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم ایک حالت میں ہوں تو ایک حالت میں تو یا جانور ہوتا ہے یا کوئی پتھر اور جمادات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں، تو ہم تو نہ فرشتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچے ہوئے ہمیں مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم جانور ہیں، نہ ہم پتھر ہیں، نہ ہم کوئی مٹی ہیں کہ بس ایک جگہ بھی پڑی رہے، اور نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، آزمائش کے لیے بنایا، تو ایک لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، پھر ایک حالت سے ہمیں دوسری حالت میں جانا ہے، اور یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ کبھی نیکی سے بھی آدمی اکتا جاتا ہے اور کبھی برائی سے بھی اکتا جاتا ہے، کبھی اچھی اچھی چیزوں سے بھی دل سیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کبھی اچھے سے اچھے انسان کا دل بھی گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور کبھی برے سے برے انسان کا دل بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش کی کڑیاں ہیں نا، لیکن یہ چیزیں تو جنت میں نہیں ہوں گی۔ جنت میں ہمیں آزمائش کے لیے تو نہیں پیدا کیا جائے گا۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں ایسی پیدائش پر پیدا کریں گے جو ابھی تمہیں نہیں معلوم، وہ تو ایک لمبی بحث ہے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کسی اور پہ جانا نہیں۔ اصل میں یہ جو بات تھی، پچھلے ہفتے سے میں نے وفا کے بارے میں پچھلے ہفتے میں گفتگو کی تھی، یہ پہلی والی آیت میں نے اسی لیے، باقی تو آیات کی ضمنی بحثیں آ گئی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ولایت، سرپرستی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں بٹھائی ہے کہ تمہیں کوئی سرپرست تمہارا ہونا چاہیے، وہ سرپرست تمہارا ایسا ہونا چاہیے جس کی سرپرستی میں آ کر تم گروتھ کرو، نشوونما کرو، تمہاری گروتھ ہو جائے، بڑھوتری تمہارے اندر پیدا ہو جائے، نشوونما پیدا ہو جائے۔
اب ظاہر ہے کہ وہ تو خدا کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، جو آپ کی تربیت صرف اسی وجہ سے کرے کہ آپ ہی کو فائدہ ہو۔ کوئی دوسرا کرے گا تو بہرحال تھوڑا سا فائدہ تو اس کا بھی ہوگا۔ میں اپنے چھوٹے بیچے کو ایک دفعہ، وہ اب تو بڑا ہے، میں نے اسے کہا بھی اسکول نہیں جاتا تھا نا، بیمار تھا، تو ہم منتیں کر کے اس کو، دل میں کوئی مسئلہ تھا اس کا، تو ایک دفعہ میں نے کہا یار یہ ہم جو تمہاری منت ہے، چھوٹا تھا بول، ہم جو تمہاری منتیں کرتے ہیں کہ اسکول جاؤ، یہ اپنے لیے جاتے ہو یا میرے لیے جاتے ہو؟ تو اس نے تھوڑا سا سوچ کر کے کہا ابو تھوڑا فائدہ تو اس میں تمہارا بھی ہے۔ تو میں نے کہا میرا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں نا تم پھر بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر میری ضرورت پڑے گی نا تمہیں۔ کہا دیکھو اس کو، تو جو بھی سرپرست ہوگا نا اس کا بھی تھوڑا سا فائدہ تو ہوگا، لیکن خدا کا کیا فائدہ ہے تمہاری اور میری تربیت میں؟ اب یہ تربیت چاہتی ہے وفا، اور اسی وفا پہ بات آ کر پھر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان سے، وہ انیسی شامل و ایک شاعر ہے، اس نے بڑے اچھے انداز میں بات کی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی شعر پر تضمین بھی کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وفا آموختی ازما بکاری دیگراں کر دی، او بندے وفا کرنا میں نے تمہیں سکھایا کہ میرے ساتھ وفا کرو۔ وفا آموختی ازما، مجھ سے وفا سیکھی، بکاری دیگراں کر دی، لیکن وفا کی کسی اور سے، مجھے سے تو بے وفائی کی۔ ربودی گوہر ازما نے ساری دیگراں کر دی، ایک موتی، ایک قیمتی قسم کا موتی تھا، پرل تھا، ایک قیمتی کا ڈائمنڈ تھا، پھر تھا، ایک پتھر تھا، جو بھی تھا، موتی، قیمتی موتی تھی، وہ تم نے مجھ سے لے لی اور کسی اور پر قربان کر دی۔ تو اقبال اس کی تشریح میں کہتا ہے کہ ہوئی ہے تربیت آغوش بیت اللہ میں تیری، او مومن تم مومن ہو، بچپن سے تمہارے کان میں اذان ہو گئی ہے، تمہیں کلمہ پڑھایا گیا ہے، تمہیں لا الہ الا اللہ کی لوریاں دے کر پڑھایا گیا اور بڑے پڑے ہو۔ ہوئی ہے تربیت آغوش بیت اللہ، اور جن لوگوں کی بیت اللہ کے قریب تربیت ہوئی ان کو بھی تو براہ راست کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ دلی شورید ہے لیکن صنم خانے کا سغدائی، لیکن تمہارا وہ دل جو جوش مارنے والا ہے اس کے اندر تو صنم خانے ہیں بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے یار مجھے کسی نے صنم خانے لے جاؤ، وہ تو بتوں کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہے، اور تربیت تمہاری ہو گئی ہے وفا آموختی ازما بکاری دیگراں کر دی۔ اللہ جس سے بندے سے جو کچھ چاہتا ہے، کیا انسان بھی اتنے پر اکتفا کرتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سجدہ چاہتا ہے نا، یہ بچے ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہمارے مالوں میں خدا ہم سے سال میں 2.5% لینا چاہتا ہے نا، کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے پھر 2.5% میرے مرضی کے مطابق دے دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میرا بچہ 2.5% دینے پر سال میں راضی ہو جائے گا؟ میں تو اس کو سب کچھ دے دوں گا، وہ کہے گا ابو یہ تو کم ہے، تو میں کہتا ہوں میرے جیب میں نہیں ہے نا پیسے، کہتے کسی سے لے لو نا، میرا تو کام بنو۔ وفا آموختی ازما بکاری دیگراں کر دی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء و بارک اللہ فیکم۔